ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میرا ارادہ تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو زیر بحث لاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد کے حالات، یہ سارے کے سارے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن کا نزول، وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کے اندر جو زندگی گزری اس کو بیان کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقتیں ہی مشقتیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں، اذیتیں ہی اذیتیں دی گئی. اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے. اور ان سب کچھ کے بعد، ان مصائب کے بعد، ان تکلیف کے بعد پھر جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا؟ ادھر جو ہے یمن سے لے کر تبوک تک، اور اسی طریقے سے مدینہ کی آخری سرحد سے لے کر ادھر جو ہے بحر احمر تک، یہ سارا علاقہ، اس علاقے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ اس کی پیشانی رب کریم کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکتی ہو. سب کی پیشانیاں جو ہے اللہ کے سامنے جھک چکی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیوں آئے؟ تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب چونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مقدس کتاب دی ہے، اور وہ مقدس کتاب ڈائریکٹ اللہ نے جو ہے بندوں پر اس کو نہیں اتارا، بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کو بندوں تک پہنچایا. لہذا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کتاب کو لانے کے لیے ہم تک جو وسیلہ بنے وہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو سمجھنا ہوگا. تو آپ خود جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور رسول بھی کیسے؟ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے رسول ہم نے بھیجے ہیں کہ جن رسول کو تمہاری تکلیفوں کا اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا درد ہوتا ہے، جتنا ایک انسان کو اپنی تکلیفوں کا درد جو ہے محسوس نہیں ہوتا، اتنا درد اور تکلیف اس رسول کو جو ہے تمہاری تکلیفوں سے ہوتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اور وہ تمہارے نفع کے متمنی ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی ذات تو ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے اندر بھیجا. رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بعد کی ہیں. اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے، اس کائنات کی ابتدا سے حالات کیسے چلے آ رہے تھے، ان سب کو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. مختصراً یہ کہ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کو جو ہے دریاؤں سے، ندیوں سے، نہروں سے اور ہر قسم کے پھول سے اور ہر قسم کے جو ہے اچھی اچھی چیزوں سے اس کو آراستہ کیا، اس کو پیراستہ کیا. لیکن اگر یہ کائنات یوں ہی رہتی، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا، اس کے اندر کوئی روشنی نہ ہوتی، تو یہ کائنات سونی سونی سی معلوم ہوتی. تو پھر اس کے اندر اس کی روشنی کے لیے اور اس کے نور کے لیے
اللہ رب العزت نے ان جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اس جو ہے پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ روشنی بنائی. لیکن یہ ظاہری روشنی یہ کافی نہیں تھی، بلکہ ظاہری روشنی کے ساتھ ساتھ جو ہے باطنی روشنی اور باطنی نور بھی اللہ رب العزت نے جو ہے بھیجا. اور وہ باطنی نور کیا ہے، اسی پر جو ہے آپ حضرات کے سامنے آج بحث کی جائے گی کہ وہ باطنی نور جس کو اللہ رب العزت نے اتارا وہ کیا تھا. وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبیوں کی لڑی اور ایک لمبی قطار اور ایک لائن، جن کی جو ہے کچھ جو ہے ہماری تفصیل ہمارے سامنے ہے، لیکن بہت سارے ایسے رسول ہیں اور بہت سارے ایسے نبی ہیں جن کے واقعات اور جن کی تفصیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. مختصراً جن نبیوں کا تعارف قرآن نے ہمیں بتایا ان کی تعداد جو ہے 25 تک ہے. اس کے بعد کسی نبی کا قرآن نے جو ہے کھل کر ہمارے سامنے بیان نہیں کیا. اور البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی جو تعداد آئی اس کی جو ہے کم و بیش اس کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں سے 25 کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا اور باقی کو جو ہے قرآن نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا. اور یہ 25 وہ تھے جو عرب کے ارد گرد آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے نبی آئے. پھر سوال یہ اس پہ اٹھتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے اور ان نے ساری کائنات کو یہ بتلا دیا تھا کہ ایک اللہ تمہارا رب ہے، بس اسی کے سامنے جھکنا، اسی کی عبادت کرنا، تو جب ایک بات بتلا دی تو اس کے بعد جو ہے پھر بار بار اسی بات کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو بتلانے کے لیے بار بار جو انبیاء اکرام کا نزول ہوا، انبیاء اکرام کو جو اللہ رب العزت نے بھیجا اور ان کو جو ہے یہ پیغام دے کر بھیجا. اس کا مقصد کیا تھا؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ کوئی سوال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی حقیقت کے اندر اور انسان کی فطرت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرتے کرتے وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہاں تک فرشتوں کی پہنچ بھی نہیں ہوتی، فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اتنا گر جاتا ہے کہ سورہ 3 کے اندر اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو جو ہے سب سے نچلوں میں جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں. پھر انسان وہ کام کرتا ہے جو گٹر کے کیڑے نہیں کرتے، پھر انسان وہ کام کرتا ہے جو ادنا سے ادنا مخلوق بھی نہیں کرتی ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کے اندر یہ اونچائی بھی ہے اور یہ نیچائی بھی ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر یہ اٹھنا بھی ہے، یہ گراوٹ بھی ہے. تو انسان کے اندر جو ہے اگر اس کی بیٹری چارج ہوتی رہے، اس کو کوئی بات بار بار یہ بتلاتا رہے تو پھر انسان کی بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے اور انسان کو وہ اپنی نیکی کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر انسان جو ہے بلندیوں کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کتنا گرتا ہے؟ فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں ہم جو ہے بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور نیکی کرنے والوں کی تعداد یہ تھی جو بھی اس کائنات کے اندر کوئی اچھے کام کرتا تھا، جو بھی رب کو جو ہے واحد مانتا تھا، اکیلا مانتا تھا، تو اس کو دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں تھا. کائنات بالکل جو ہے آخری سسکیاں لے رہی تھی اور جنگلوں کے اندر چھپ چھپ کر زندگی گزار رہی تھی اور رب سے یہ چیخ و پکار کر رہی تھی کہ ربا یہ تو نے آخری نبی کا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس امت کے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک آخری نبی آئے گا. آخر وہ نبی کب آئے گا؟ وہ سارے کی ساری کائنات گویا کہ اس نبی کی منتظر تھی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ قرآن کی آیت قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ونذیر. اس کے بعد یہ آیت اتری کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یقیناً ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیج دیے ہیں. انبیاء کرام کے سلسلے کے بند ہونے پر یبین لکم وہ جو واضح کرتے ہیں اللہ رب العزت کی آیات کو. اور یہ ہم نے کیوں اتارے؟ فرمایا کہ اس لیے اتارے کہ ان تقولوا، یہاں پر ہے اللہ تقولوا ما جاءنا من بشیر ونذیر، تاکہ تم مرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤ تم کہیں اپنا یہ عذر نہ پیش کرو کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا. فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یقیناً تمہارے سامنے ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو وقت جب یہ کائنات
اپنی آخری سسکیاں لے رہی تھی اور دم توڑ رہی تھی، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حبیب کے آنے کا وقت رکھا تھا، لیکن یوں ہی نہیں آئے بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کوئی شہر سجا ہوگا اور اس سے پہلے کسی قوم کا انتخاب ہوا ہوگا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قوم کا انتخاب ہوا، ساری کائنات کی مرضی سے ہم یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا جی ہاں اس رب کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اِذِ لا یضیعنا احد، پھر تو ہمیں کوئی یہاں پر ضائع نہیں کرے گا، اِذِ لا یضیعنا، پھر تو ہمارا رب جو ہے ہمیں یہاں پر ضائع نہیں کرے گا، جب رب کا حکم ہے تو پھر آپ جو ہے جائیے، ہم یہیں پر رہیں گے۔ اس کے بعد ایام مرور کے ساتھ دن گزرتے رہے اور وہ گھڑیاں گزرتی رہیں، دن کے جو ہے گزرنے کے ساتھ کچھ ایام گزرے، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ننھے منھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی اپنی ماں کی گود میں ہیں، ابھی دودھ پی رہے ہیں، جب ان کو بھوک ستاتی ہے پھر اس وقت جو اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جو ہے ان کی ماں کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، تو ماں اپنے بیٹے کی اس شدت پیاس کو دیکھ کر جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، چونکہ بیچ کی جو ہے جگہ وہاں پر ان کا بیٹا ان کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے جو ہے وہاں سے وہ تیز دوڑ کر جاتی تھی آگے، پھر آگے جا کر مروہ کے اوپر، مروہ سے نیچے اترتی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر 7 چکر اسی جگہ پر کیوں لگائے؟ کیا اسی 2 پہاڑیوں کے درمیان ان کو کوئی یقین تھا کہ یہاں پر ہمیں کچھ ملنے والا ہے؟ کسی اور جگہ وہ کیوں نہیں گئی؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب ان نے یہ سوچا کہ جب ہمارے رب نے ہمیں یہاں پر رہنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے رب نے ضرور ہمارے لیے پانی کا انتظام کہیں نہ کہیں کیا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب 7 چکر لگائے، 7 چکر پورے ہو گئے، آسمان سے جبریل امین آتے ہیں اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں، اپنا پر مارتے ہیں اور وہاں سے جو ہے پانی کے فوارے اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئی اور انہوں نے آ کر دیکھا جب آ کر دیکھا کہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے، پانی وہاں سے جوش مار رہا ہے، تو انہوں نے اس کے ارد گرد اس کی منڈیر بنائی اور اس کو وہاں پر روکا۔ روکنے کے بعد پھر جو ہے کچھ ہی دن گزرے، ایام مرور کے ساتھ پھر یمن سے ایک اور قبیلہ چلا، قبیلہ بنو جرہم، وہ قبیلہ وہاں سے چلا اور جہاں آتے آتے وہ بھی جو ہے جیسے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 سالی کا دور تھا، پانی کی تلاش میں وہاں سے نکلا تھا، اور جب یہاں پر اس وادی کے قریب میں آیا تو اس وادی کے قریب میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس وادی کے اوپر سے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، یہ سنگلاخ وادیاں، یہ کالے پہاڑ، یہاں پرندے کیسے؟ پرندے تو اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، تو اس نے سوچا کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا، تبھی تو یہ پرندے یہاں پر اڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ قبیلہ بنو جرہم والے اس طرف چلے تو وہاں پر آ کر دیکھا کہ ایک ماں حضرت ہاجرہ اور ایک بیٹا حضرت اسماعیل، یہ دونوں کے دونوں وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیں گے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر جو ہے اس کے بعد کچھ دن یہ رہے اور کچھ دن رہنے کے بعد چونکہ اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ رفادت اور اسی طریقے سے یہ بادشاہی ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی میں رہے، جب جو ہے کچھ دن یہ قبیلہ بنو جرہم یہاں پر رہے تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہوتے رہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ بنو جرہم میں سے ایک عورت کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ایام مرور ہوتا رہا، دن گزرتے رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ رہا تھا اور آپ کے لیے شہر بسایا جا رہا تھا، تو قبیلہ بنو جرہم جو ہے اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تقریباً 2500 سال تک جو ہے یہاں پر حکومت کی، تو 2500 سال یہاں پر حکومت کرنے کے بعد پھر ان کے آگے 2 بیٹے، ایک کا نام ثابت تھا، ایک کا نام قیدار تھا، یہ دونوں جو ہے ایک کے بعد دیگرے یہاں کے حاکم بنے، یہاں کے متولی بنے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان دونوں بچوں کے نانا جو قبیلہ بنو جرہم میں سے تھے وہ جو ہے یہاں کے متولی بن گئے، یہاں کے حاکم بن گئے۔ تو ہے اس طریقے سے یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو ہے قبیلہ بنو جرہم کی طرف یہ
متولیانہ نظام اور یہ حاکمانہ نظام جو ہے منتقل ہو گیا. اب جو یہ نظام قبیلہ بنو جرہم والوں میں رہ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے یہ حکومت جو ہے چھن گئی. تو پھر اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم میں کچھ دن جو ہے یہ حکومت رہی. لکھنے والوں نے لکھا کہ 2000 سال تک رہی. اس کے بعد جو ہے قبیلہ بنو عدنان بھی آئے، ان نے بھی یہاں پر حکومت کی. بالآخر قبیلہ بنو خزا جو مکہ کا قبیلہ تھا، انہوں نے ان پر حملہ کیا. تو حملہ کرنے کے بعد ان سے وہ حکومت چھین لی. لیکن جب قبیلہ بنو جرہم والے یہاں پر حکومت کر رہے تھے اور جب حکومت کے چھوڑنے کا جو ہے وقت آیا تو اس وقت انہوں نے مکہ کی جو خاص چیزیں تھی، جو ہے وہاں پر تاریخی چیزیں تھی، جیسا کہ حجر اسود تھا اور اسی طریقے سے بیت اللہ کے اندر سونے کی بنائی ہوئی 2 ہرنیں تھی، ایسے جتنے بھی مقامات تھے ان سارے کے سارے مقامات کو انہوں نے بیر زمزم کے اندر ڈالا اور ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو بند کر دیا اور اس کو پلین اوپر سے ایسے کیا، زمین کو ایسے ہموار کیا کہ کنویں کا نام و نشان وہاں پر باقی نہیں رہا. پھر اس کے بعد جو ہے جب قبیلہ بنو جرہم والوں پر قبیلہ بنو خزا والوں نے حملہ کیا تو یہ قبیلہ بنو جرہم والے وہاں سے چلے گئے اور آب زمزم کا وہاں پر اور بیر زمزم کا بالکل نام و نشان وہاں سے مٹ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے انہی کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں جو ہے قصی ابن کلاب نام کے ایک آدمی آتے ہیں. ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے. جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی والدہ ان کو لے کر شام کی طرف نکل جاتی ہیں اور پھر شام میں جا کر وہاں پر وہ دوسری شادی کرتی ہیں. تو اس کے بعد جب یہ قصی ابن کلاب نام کے آدمی جوان ہوتے ہیں تو جوان ہونے کے بعد پھر یہ مکہ میں آتے ہیں تو اپنے قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. تو اس کے بعد قبیلہ بنو خزا پر حملہ کرتے ہیں. تو حملہ کرنے کے بعد پھر جو ہے یہ ان کی بادشاہت چھین لیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ پھر بادشاہت وہاں سے منتقل ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بادشاہت قصی ابن کلاب کے ہاتھ میں رہتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے بعد جو ہے عبد مناف، پھر اس کے بعد جو ہے ہاشم، ان کے جو ہے پوتے، پھر ان کے پڑپوتے عبد المطلب کے ہاتھ میں یہ بادشاہت